فاتحہ۔ بسم اللہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امامنا محمد الباقر علیہ الصلاۃ والسلام: واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ۔ آج کی یہ شب ہم سب کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کہ شہادت کی شب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں کے بعد عالم اسلام کی عظیم شخصیت، دنیا اور عالم انسان کے بہت عظیم حادثے کی بنیاد رکھنے والی ذات سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی تاریخ مسلم غیر اس مناسبت سے بھی اس میں گفتگو ہونی ہے۔ ان دونوں مناسبت کی تسلیت اور تعزیت ہم آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ پہلے خود پانچویں امام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کی جو ہمارے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے یادآوری ہو جائے۔ آپ کی ولادت رجب المرجب کی پہلی تاریخ 57 ہجری، اور آپ کی شہادت جو آج شب ہے یعنی 7 ذی الحج 114 ہجری۔ یہاں پہ ہم بچوں کو یاد رکھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جس سن میں امام کی ولادت ہوئی ہے اتنی ہی امام کی ایج تھی۔ 57 سن میں ولادت ہوئی ہے اور 57 سال کی آپ کی ایج تھی، تو ظاہر ہے کہ شہادت کا سن خود بخود نکل آئے گا۔ آپ کی امامت کی مدت تقریباً 19 سال، کیونکہ 95 ہجری میں آپ کے والد چوتھے امام علی بن الحسین علیہ السلام کا انتقال ہوا، تب آپ منصب امامت پہ فائز ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہی آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت الامام الحسین، یہ واحد امام ہیں کہ جو والد بھی خود امام اور امام کے فرزند، اور والدہ بھی ایک امام کی بیٹی، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ کی جو آپ کی والدہ ہے۔ امام کے جو القاب ہیں، بہت سارے القاب ہیں آپ کے: شاکر، ہادی،
باقر العلم النبیین، باقر العلم الاولین والآخرین، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور آپ کا لقب ہے یہ خود باقر کا لقب ہے کہ جس کے ساتھ وہ علوم والا سلسلہ شامل ہے، علم الاولین والآخرین، علم النبیین وغیرہ وغیرہ، یعنی علم سے متعلق۔ باقر کے معنی ہم نے عرض کیے تھے کہ کسی چیز میں شگاف پیدا کر دینے والا، جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو کھول کے سامنے لے آنے والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصل جو شگاف ہوتا ہے وہ علم میں ہوتا ہے، اور وہیں سے پھر تحقیق ہوتی ہے، وہ چیزیں نکل کے باہر آتی ہیں کہ جس سے دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم کو ابھی اس جہد پہ بات نہیں کرنی ہے، لیکن بات آئی ہے تو ایک چیز عرض کرتے چلیں کہ دیکھیں علمی دنیا میں ریسرچ کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ بہت کم تعداد ہوتی ہے، لیکن ان کے ریسرچ سے فائدہ اٹھانے والے کتنے ہوتے ہیں؟ اسی لیے علم کو نور کہا گیا، روشنی کہا گیا، چراغ۔ ایک لائٹ جل رہی ہے اور اتنے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں پہ تو کئی جل رہی ہے، لیکن اگر ایک جلے گی تو کئی سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لہٰذا علم وہ چیز ہے کہ جو اپنے فیوز و برکات سے دنیا کو فیضیاب کرتی ہے۔ کنیت آپ کی ابو جعفر ہے۔ امام کے چونکہ دو مناسبتوں پہ گفتگو کرنا ہے، لہٰذا دونوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کرنی، اور دونوں مناسبتیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت سارے مطالب ہیں، لیکن بہرحال آپ پریشان نہ ہو، مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ امام کے جس قول کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ در واقع شیعوں کے صفات کے بارے میں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، ما شیعتنا الا من اتقى اللہ و اطاع، اللہ کی قسم ہماری شیعوں میں سے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ شیعہ صرف وہ ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہو اور متقی ہو۔ اس مسئلے پہ مختلف ائمہ نے الگ الگ مواقع پہ بہت ساری گفتگو کی ہے، اور حتیٰ بعض اوقات لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا ہے کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو خبردار سمت کہو، تم ہمیں چاہنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، شیعوں میں سے نہیں ہو۔ یہ خود ایک لمحہ فکریہ، عبرت، نصیحت، واعظ ہے ہمارے لیے کہ ہم امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم امام کے شیعہ ہیں۔ خود پانچویں امام نے اس مسئلے میں کافی گفتگو کی ہے۔ ایک حدیث ہے، ہم صرف وہ جو اس میں امام نے صفات بیان کی ہیں جلدی سے ان کو ہم گنا دیں، اگرچہ یہ ایسی حدیث ہے کہ جس پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جہاں پہ امام نے اپنے صحابی سے خود کہا۔ امام کے ایک صحابی جناب میسر تھے، آپ نے ان سے کہا کہ الا اخبرک بشیعتنا، کیا ہم تم کو بتائیں اپنے شیعوں کے بارے میں کہ ہمارے شیعہ کیسے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ کون صحابی جو کہے گا نہیں مولا ضرورت نہیں ہے ان کو، کہا بالکل مولا آپ بتائیے کون ہیں، ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، آپ بتائیے کہ کون ہے۔ تو امام نے کچھ صفات بیان کی، یہ ہم صرف بعنوان صفت کی امام کی جو نصیحت ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انہم حسون حسینہ، یہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ محکم قلعے کے جیسے ہیں، مضبوط قلعہ۔ خب ہم نے اس کیا نا کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے وضاحت چاہیے۔ مضبوط قلعہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کرتا ہے، باہر کی ساری چیزوں کو وہ برداشت کرتا رہتا ہے اور اندر کی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے، جو چیز اس قلعے کے اندر آ جاتی ہے۔ اور قلعے کو لے کے بہت ساری روایتیں ہیں، مختلف تعبیرات ہیں، خود اسلام میں روایات میں بہت ساری تعبیرات ہیں قلعے کو لے کے کہ قلعے میں کیا ہے، کیسا ہے، کون قلعے میں آ گیا، امان میں ہے، یہ تفصیلات ہیں ایک۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو امام نے بتائی ہے وہ صدور امینہ، ان کے سینے
امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی راز ان کے پاس ہوتا ہے تو اس راز کو فاش نہیں کرتے ہیں، کسی کو چیز معلوم ہو جاتی ہے تو آگے نہیں پھیلاتے، کوئی چیز بتاتا ہے تو وہ دوسروں کو پاس امانت دار ہوتے ہیں، یعنی امانت صرف مال و دولت کی نہیں ہے، امانت راز کی بھی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا، جلدی سے صفات کو آپ کے سامنے، اور امام فرماتے ہیں کہ یہ صاحبان عقل ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ خوب عقل کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی مرضی حاصل کی جائے، جنتوں کو حاصل کیا جائے وغیرہ۔ یہ لوگوں کے درمیان غلط باتیں شائع نہیں کرتے ہیں، رازوں کو فاش نہیں کرتے ہیں، اور یہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، اور یہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں شعر، یہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں شعر۔ بعض موقع پہ کوئی آیا، اس نے مختلف طور سے امام سے پوچھا کہ امام ہم فلاں کام کر سکتے ہیں، فلاں نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی امام نے ان کی رہنمائی کی کہ نہیں ایسا کر سکتے ہو، ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ لہٰذا ایک بہت تفصیلی دنیا ہے یہ پانچویں امام کے اقوال میں، کہ جہاں پہ آپ نے اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں کے صفات کو بیان کیا۔ دوسری مناسبت جس کا تعلق آج کی گفتگو سے ہے البتہ، وہ جناب مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو سفیر حسینی کا لقب ملا ہے، مقدمہ کربلا کا لقب ملا ہے۔ جناب مسلم کے بارے میں بھی ایک گفتگو ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جناب مسلم میں جو صفات پائی جاتی تھیں ان میں سے 10 ایسی صفات کہ جن کی قرآن نے بھی تعریف کی ہے، صفات کی تعریف کی ہے، نہ یہ کہ قرآن نے یہ کہا کہ جناب مسلم میں یہ پایا جاتا تھا، نہیں، ان صفات کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے۔ 10 ایسی صفات جناب مسلم میں جو پائی، اگرچہ اس سے زیادہ پائی جاتی تھی، گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہی 10 صفات پائی جاتی تھی، نہیں، یہ 10 صفات جناب مسلم میں تھے اور قرآن مجید نے اس کی تعریف کی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر صفت ایسی ہے کہ جس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، لیکن ہم صرف ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ، کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو صفات ہیں ان کو ہم اپنا سکیں اور اپنے وجود کو تبدیل کر سکیں بہتر کی طرف انشاءاللہ۔ جناب مسلم کے اندر جو صفات ہیں، ان صفات کو اگر دیکھا جائے تو وہ صفات ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے صفات جنگجو والے ہیں، کہ مثلا جنگ اچھی کر لیتے تھے، دشمن کے مقابلے میں قیام اچھا کر لیتے تھے یہ صفات، وہ بھی ہیں اس میں انشاءاللہ، لیکن وہ لوگ کہ جو اس طریقے سے کسی کمال پہ پہنچتے ہیں، ان کے اندر بہادری، شجاعت، فنون جنگ کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے اچھے صفات پائے جاتے ہیں، اور صحیح معنوں میں یہ کہا جائے کہ ان کی جو نارمل زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کے جو صفات ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پہ ان کو توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے جان مال جو بھی ہو وہ قربانی دیں اور درجہ شہادت تک پہنچیں۔ یہ چیز باعث بنتی ہے کہ اپنے جو نارمل صفات ہیں ان کی بنیاد پہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ اس میں ہر طرح کے صفات آتے ہیں، انسان کے اخلاقی صفات، انسان کے فیملی کے صفات، دوست احباب کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارنے کے صفات، یہ سارے صفات اس میں آتے ہیں۔ لہٰذا ہر اعتبار سے بعض صفات کو جوڑ کے کچھ چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو جناب مسلم کے اندر پائی جاتی تھی، ایک بہترین شوہر تھے۔ جناب مسلم بہترین شوہر تھے، روایات میں اس سے متعلق بعض باتیں پائی جاتی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی تعریف کی ہے، الطیبات للطیبین، وہ عورتیں کہ جو طیب ہیں، وہ ان مردوں کے لیے ہیں کہ جو طیب ہیں، طیب یعنی پاک و پاکیزہ، بہترین، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور طیب جو پاک دامن مرد ہیں وہ طیب اور پاک دامن عورتوں کے لیے۔ خب جناب مسلم اور جناب رقیہ کا جو ایک جوڑ تھا، اور جو آپ دونوں ہسبینڈ وائف کی زندگی گزارتے تھے، اور ایک مقدس گھرانے سے تعلق تھا، اہل بیت کے گھرانے سے تعلق تھا،
اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہترین صفت یہ پائی جاتی تھی کہ جناب مسلم بہترین شوہر تھے، لہٰذا اس اعتبار سے ایک گھر کے جو سسٹم اور نظام تھا وہ اچھے طریقے سے تھا۔ خود جناب مسلم کا اپنی فیملی کو یا وائف کو چھوڑ کے کوفے آنا یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، کہ جس قربانی میں جناب رقیہ شامل ہیں کہ جو آپ کی وائف ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ پھر اس کے بعد جب کربلا کے مراحل آئے تو وہاں تک روایات کے اعتبار سے جناب رقیہ کی قربانیاں محفوظ ہیں اور ملتی ہیں۔ دوسری صفت، خوب اتنی گفتگو کریں گے تو شاید ساری باتیں نہ ہو پائیں، دوسری صفت کہ جناب مسلم نے اپنے اولاد کی جو تربیت کی تھی، اس کو ہم اگر اسلام کی اصطلاح میں کہیں تو عاشورائی تربیت کی تھی۔ عاشورائی تربیت کیا؟ یعنی وہ تربیت کہ جس میں دین ہر جگہ بالا بلند، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے قربانی، کہ جب دین جان کے مقابلے میں آ جائے تو جان قربان کر دے، لیکن اس سے پہلے کے بھی جو مراحل ہوں اس میں دین سب سے بلند و بالا۔ لہذا جناب مسلم کے جو فرزندان کے متعلق روایات ملتی ہیں، داستانیں ملتی ہیں، جو چیزیں ملتی ہیں، آپ دیکھیں کہ اگرچہ وہ کم سن تھے لیکن اس کم سنی میں بھی جناب مسلم کے جو بچے ہیں انہوں نے کہیں دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس ایج میں بھی دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ خوب اس سے متعلق قرآن مجید نے جو تعریف کی ہے، والذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ وائف اور وہ بچے عطا کر کہ جو اللہ کی، البتہ یہ بریکٹ میں ہے کہ اللہ کے اطاعت کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، اللہ کے اطاعت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے آپ کو وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کے لیے امام اور قائد قرار دے۔ یہ بہترین دعا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن آیت کے ساتھ ساتھ یہ بہترین دعا ہے شادی کے اعتبار سے بھی، کہ ہمیں، یعنی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور کنوارے ہیں، کہ وہ کس طرح کی بیوی چاہیں، اور پھر اس کے بعد اولاد کے لیے بھی بہترین دعا ہے کہ ہماری اولاد بہترین اولاد ہو، کہ جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ کس اعتبار سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ دنیا میں بڑے ہونے کے جو معیار ہیں وہ بہت سارے الگ الگ معیار ہیں، لیکن یہ جو معیار ہے یہ دینداری معیار ہے، ولایت، قربانی، یعنی وہ کہ جس کے اندر عاشورے کا کلچر پایا جائے، جذبہ عاشورہ پایا جائے، عاشورے کی فداکاری پائی جائے۔ تیسری چیز جو جناب مسلم میں بہترین طریقے سے پائی جاتی تھی وہ یہ کہ ایک ایسے سردار تھے کہ جو جس میدان میں جاتے تھے فتح کرتے تھے۔ جناب مسلم ایسا نہیں کہ سیدھے کوفے میں آ کے آپ نے جنگ کی، نہیں، اس سے پہلے جناب مسلم نے بعض جنگیں کی، بعض دوسرے ممالک میں بھیجے گئے ہیں، خود صفین میں بھی جناب مسلم رہے ہیں اور آپ نے ایک رول اپنا ادا کیا ہے۔ لہٰذا مخلصانہ طریقے سے وہ جنگوں میں شرکت کرتے تھے، اور جب یہاں آئے کوفے، تو کوفے میں بھی آنے کے بعد جناب مسلم نے جو ایک رول ادا کیا ہے، جو مظاہرہ کیا ہے اپنی شجاعت کا، اپنی حکمت کا، فنون جنگ کا، وہ واقعی تاریخ میں بے مثال ہے۔ ایک تنہا آدمی حکومت کے مقابلے میں، کہ جہاں پہ عوام نے اور جو اس کے میزبان ہیں سب نے بغاوت کر دی ہو، دھوکہ دے دیا ہو، ایسی صورت میں وہ تنہا اتنے بڑے معیار کی جنگ کر لی، بہت بڑی بات ہے۔ عرض کیا نا کہ ہر پوائنٹ پہ تفصیل کی ضرورت ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ذہنی اثرات ہوتے ہیں، اس کے ظاہری اعتبار سے اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی تعریف کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یقیناً بالتحقیق اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طریقے سے، مضبوط
لوہے کی طریقے سے ڈٹے رہتے، جناب مسلم لوہے کی طریقے سے ڈٹے رہے۔ اہل بیت کی جنگ میں یہ نہ دیکھیں کہ سر کس کا کٹا ہے، کیونکہ اہل بیت کی جنگ جسمانی تھی ہی نہیں۔ جناب مسلم جس چیز کو بچانا چاہ رہے تھے آخری وقت تک انہوں نے اس چیز کو بچایا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جتنی بھی طاقت ظاہری اعتبار سے تھی، جتنی طاقت اس نے جمع کر لی تھی، جتنی طاقت کے لیے اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، کیونکہ وہ ہے نا مشہور روایت کی، اس نے کہا تھا کہ شام سے ایک بہت بڑا لشکر آنے والے، اس کی وجہ سے کوفے والے ڈر گئے تھے، بہت ساری چیزیں ہیں یہ پس منظر میں۔ ان ساری طاقتوں کے باوجود جناب مسلم کو اپنے عزم و ارادے اور فکر اور ان کے ایمان سے ایک رتی بھی بدل نہیں سکا۔ کس کی جیت ہوئی؟ مسلم بن عقیل کی جیت ہوئی یا ابن زیاد کی جیت ہوئی؟ اسلام بتاتا ہے کہ جیت کسے کہتے ہیں، واقعی جیت کسے کہتے ہیں۔ آخری وقت تک جناب مسلم اپنے ان سارے افکار پہ، ان ساری چیزوں پہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے، اور آخر وقت تک کوئی جناب مسلم کو اتنے سارے زخم، اتنی ساری چیزوں کے باوجود، خوف اور سارے حالات کے باوجود بھی کوئی ان کو تبدیل نہیں کر سکا۔ جناب مسلم خاندان اہل بیت کے بہترین مبلغ تھے، پیغام کے پہنچانے والے۔ مبلغ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مبلغ تبلیغ کرنے والا کہ جو ممبر پہ جائے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ممبر پہ جا کے بھی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو ذاتی تبلیغ ہوتی ہے۔ مبلغ جو پیغام اسلام کو لوگوں تک پہنچائے، اور جب پیغام اسلام پہنچایا جاتا ہے تو مشکلات آتی ہیں۔ جناب مسلم نے کوفے میں جا کے، ایسے حالات میں جا کے کہ جہاں کوفے کی جو ہسٹری تھی، تاریخ تھی، بہت اچھی نہیں تھی، ان حالات میں جا کے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی خدمات انجام دی اور ذمہ داریوں کو، فرائض کو انجام دیا۔ کوفے میں جا کے جناب مسلم نے سرکار سید الشہداء کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو، نبوت کے پیغام کو، امامت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اس حق کے پیغام کو پہنچایا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن مجید نے اس کی تعریف کی، سورہ احزاب آیت نمبر 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ مشہور آیت ہے کہ جو تبلیغ کے متعلق پڑھی جاتی ہے اور ذکر کی جاتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو رسالات الہیہ کو پہنچانے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، یخشونہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ۔ جناب مسلم کی پوری زندگی میں دیکھ لیں، یخشونہ، اللہ کا خوف ہر جگہ دکھے گا، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کا بھی خوف نہیں۔ تو پوری زندگی میں آخری وقت جب جناب مسلم زخم سے چور چور تھے، اس وقت بھی عبید اللہ ابن زیاد کا ایک رتی خوف بھی آپ کے اندر نہیں آیا۔ یہ جملہ بھی ہمیں نعوذ باللہ واستغفر اللہ کے ساتھ کہنا چاہیے۔ عظیم شخصیت جناب مسلم، اللہ کا خوف ہونا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہونا، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ ان کے حساب کے لیے کافی۔ اپنے امور کو، اپنے کاموں کے اللہ کے حوالے کر دو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ کہ جو رسالات الہیہ کا کام کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، ان کے حساب کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جو واقعی تبلیغ، ان کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے، ان کا معاملہ دنیا سے نہیں۔ جناب مسلم کوفے والوں کی دعوت کی بنیاد پہ گئے تھے، لیکن کوفے والوں کے بھروسے کی بنیاد پہ نہیں گئے تھے۔ فرق ہے دونوں میں۔ دعوت دی تھی کوفے والوں نے، لیکن بھروسہ اللہ پہ تھا، تکیہ اللہ پہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں تھا۔ پانچویں صفت جو جناب مسلم کی، جناب مسلم نے ان حالات میں، جبکہ اسلام، ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام کے اوپر حالات پیش آ رہے تھے، یزید کے آنے کے بعد بہت بڑی تبدیلیاں سامنے آ رہی تھیں، اور ایسی صورت میں جب سرکار سید الشہداء نے جناب مسلم کو یہ ذمہ داری عطا کی تو آپ بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھے، اور جانے کے بعد آپ نے اس کے اصلاح کی کوشش کی کہ جس کی بنیاد پہ آپ مقدمہ کربلا واقع ہوئے، مقدمہ کربلا واقع ہوئے۔ اس صورت میں آپ نے نہیں سوچا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنے بڑے مسائل ہیں،
کوفے والے کی جو اتنی محبت سے بلا رہے تھے، یہاں یہ حالات ہیں، پیچھے یزید بیٹھا ہوا ہے، گورنر بدل گیا، ابن زیاد آ گیا، ابھی کیا کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوں گے. نہیں، ایسے حالات کہ جہاں کوفے میں، کہ جہاں سے بوریوں میں بھر کے خط آئے تھے اور جناب مسلم تشریف لے گئے تھے، تو روایات میں اختلاف ہے اور بہت زیادہ جو ذکر کی جاتی ہے، وہ 12,000 لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کی. اور پھر یہ 12,000 جنہوں نے بیعت کی تھی، یہ بیعت توڑ کے چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلم تنہا رہ گئے. لیکن ایک بار بھی جناب مسلم کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ اب چھوڑو، اب تنہا کیا کر سکتے ہیں، اتنے لوگوں نے بلایا تھا، اتنے لوگ تھے، ابھی ہم کیا کریں گے اکیلے، ختم کرتے ہیں، ہٹاؤ، اکیلے کیا ہو سکتا ہے. نہیں، ذمہ داری ہے، چاہے پورا کوفہ ساتھ ہو تب بھی ذمہ داری ادا کریں گے، تنہا ہو تب بھی ذمہ داری ادا کریں گے. لہٰذا جناب مسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے. اور عزیزان محترم، یہ ہماری یہ جتنے صفات ہیں، یہ صفات ایسا نہیں ہے کہ جناب مسلم سے مخصوص ہو، اس کے بعد نہیں چاہیے. ہمیں یہ صفات اپنانے ہیں. بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہی ہوتی ہے، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، ابھی تو چاروں طرف سے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. موجودہ آپ دیکھیں جو حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، ظلم کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ملک کے ہمارے حالات بدل رہے ہیں، اور یہ خراب ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ جن کو بولنا چاہیے وہ نہیں بولتے. ارشاد رب العزت فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم کو صرف ایک چیز کی نصیحت کرتے ہیں، ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے قیام کرو، مثنی و فرادا، دو دو ایک ایک کر کے. یہ نہیں دیکھو کہ راہ خدا میں کتنے لوگ قیام کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے تو قیام کرو. کہہ دینا آسان ہے، لیکن پورے کوفے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم و جابر، مکار و عیار، اور جو بھی اس کے اس طرح کے صفات ہیں، ایک طولانی فہرست اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں کوفے میں قیام کرنا، تنہا قیام کرنا، واقعی بہترین مصداق ہے اس آیت شریفہ کا. حوصلہ چاہیے اس کے لیے، شجاعت چاہیے اس کے لیے، مضبوط ایمان چاہیے اس کے لیے، دین اور اسلام پہ قربانی کا جذبہ چاہیے اس کے لیے. جناب مسلم کے اندر یہ صفت بہترین طریقے سے پائی جاتی تھی. 5، چھٹی صفت، ہر معاشرے میں ہر جگہ ایک ان لوگوں کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، ایک ان کا مزاج ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو وہ لوگ نہیں توڑتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اس طرح سنتے ہیں، ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے، نہیں چھوڑ سکتے، کبھی نہیں ہوا، کیسے کر سکتے. یہ ایک لائن کھینچی ہوئی ہوتی ہے، یہ کبھی رسم کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کلچر کے شکل میں ہوتی ہے، نہیں ٹوٹ سکتی. مسلم بن عقیل نے اس کو توڑا، تو اسلام نے اس کی مذمت کی. اس پہ ہم لوگ گفتگو بھی کر چکے کئی بار. اسلام نے اس کی مذمت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف بہت ساری چیزوں کو پیش بھی کیا ہے، کہا بھی ہے، روایات پائی جاتی ہیں. اس سلسلے میں قرآن نے اس صفت کی جو تعریف کی اور وضاحت کی ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. وہ جو کفار کے جناب نوح کے قوم کے بارے میں ہے گفتگو. وہ جو کفار میں ان کی آبادی کے بڑے بڑے لوگ تھے جن کو وہ لوگ بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ مرد ہے کہ جو ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا بشر، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ چیز خود لائق ذکر ہے کہ نبی کو یہ جو کردار اور تقوی اور ایمان کا فرق ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا ہے. لہٰذا پھر آدمی اتنی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ نبی خدا کو بھی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے جیسا ہے. یہ ہر آنکھ سے نہیں دکھتا ہے. لہٰذا یہ تمہارے جیسا مرد ہے، کوئی فرق نہیں اس میں تم میں. یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، فضیلت حاصل کرے.
اگر اللہ چاہتا کہ ہمیں کچھ بھیجے، کچھ بتائے، تو وہ اپنے فرشتوں کو نازل کر دیتا. وہ اس طریقے سے ان بڑے لوگوں نے اپنی قوم کو بہکایا. اور یہ جو باتیں پیش کر رہے ہیں جناب نوح کے لیے، کہا کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں حرکتیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ ہمارے آباء و اجداد نے آج تک نہیں دیکھا. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہمارے یہاں آج تک نہیں ہوا، ہمارے آباء و اجداد نے آج تک نہیں دیکھا، یہ کیسے؟ اور پھر اس کے بعد اس مسئلے میں ان لوگوں نے مختلف تہمت لگائی جناب نوح پہ. اسی سورہ مومنین کے ذہن آیت نمبر 25 ہے، اِنَّا ہوا الا رجل بہی جنہ، یہ شخص نعوذ باللہ مجنون ہے. اس طریقے سے جناب نوح پہ انہوں نے حملہ کیا. جناب مسلم بن عقیل کوفے تشریف لے گئے تو بہت سی چیزیں تھیں جو کوفے کے لائن تھی، ڈیڈ لائن تھی، خط تھا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تنہا کیوں جناب مسلم؟ اس سے پہلے ہم نے جناب مسلم کی ہی شہادت کے موقع پہ کسی مجلس میں 2-4 سال پہلے، جب بھی ہو، وہ کون سا سال تھا یاد نہیں، اس چیز پہ گفتگو کی تھی کہ جناب مسلم نے جو وہاں پہ جنگ کی تھی اور ظاہری اعتبار سے جناب مسلم جب شہید ہو گئے، جسے کہا جائے کامیاب نہیں ہوئی. اور یقیناً کہ اگر وہاں پہ جناب مسلم شہید نہ ہوتے اور یہ جناب مسلم کی تحریک دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاتی، جس مقصد سے لوگوں نے بلایا تھا، تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا. مسئلہ صرف کربلا کے واقعے کا نہیں ہے، عالم اسلام کی بہت ساری بدبختیاں ختم ہو جاتی. حتیٰ اگر آپ روایات کی روشنی میں دیکھیں تو اگر کربلا یعنی جناب مسلم والا معاملہ حل ہوتا یا کربلا کی جنگ سرکار سید الشہداء جیت جاتے ظاہری اعتبار سے، کہ ویسے بھی یقیناً جیتے ہیں، تو شاید آج ہمارے امام کو پردہ غیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو حالات ہیں وہ اتنے بدترین حالات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ان کے لیے اہم تھی جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے تھے. جناب مسلم نے اس کی طرف دعوت دی، نہیں کراس کر پائے. جو ہمارے سامنے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، خوب بدبختیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں. اس کا اثر فیوچر پہ ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ دیکھیں کوفے کے حالات کا اثر آج تک ہے. 60 ہجری کا واقعہ ہے، تقریباً 1400 سال ہونے کو ہے. آج تک وہ بدبختیاں ہیں کہ جن کو عالم اسلام برداشت کر رہا ہے. جناب مسلم نے سختیوں میں سبقت کی، مختلف، ظاہر سی بات ہے کوفے کی جو زندگی جب تک عبید اللہ ابن زیاد نہیں آیا تب تک تو پھر بھی کافی حد تک مناسب رہے حالات، لیکن اس کے آنے کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے ہیں اور جو سختیاں یکبارگی آئی ہیں، لیکن جناب مسلم ان سختیوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے، اس سے آپ کے اوپر اثر نہیں پڑا ہے، بلکہ آپ نے کامیابی کی طرف، آپ نے استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ دین کی طرف قیام کیا اور آگے بڑھیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ارشاد ہوتا ہے، والسابقون الاولون من المجاہرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک فوز العظیم. مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے وہ لوگ کی جو آگے بڑھ رہے ہیں کسی نیکی کے لیے، خیر کے لیے، اور جن لوگوں نے نیکی میں اتباع کیا ہے ان کا، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. یہ کہا جاتا ہے نا کہ اور تو کوئی نہیں کر رہا، ہم کیوں کریں. یہ جملہ مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ باقی تو کوئی نہیں کر رہا، ہم کیوں کریں. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی نیک کام کے لیے سبقت کرو گے تو یہ تمہارا اجر، آگے بڑھو گے. جناب مسلم نعوذ باللہ کیسے، اب کوئی نہیں کر رہا، ہم کیا کریں، چھوڑیں. جس امت کے لیے سرکار سید الشہداء نے بھیجا تھا وہ امتی بیٹھ گئے، ہم اکیلے کیا آگے جائیں. سبقت صرف یہ نہیں ہے، یہ جو باتیں ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت مختصر ہے، وضاحت میں جائیں گے تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی. مہاجرین و انصار میں سے جو سبقت کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباع کیا ہے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے. اگر نیکی کے لیے انسان سبقت کرتا ہی نہیں دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. تبھی تو آگے بڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے اجر پہ راضی ہیں، اللہ جو اس کے عوض میں دے رہا ہے اس پہ راضی ہیں، تبھی تو آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اللہ سے راضی اور اللہ سے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں باغات مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں.
یہ اللہ کا اجر ہے. کس کے لیے؟ جو نیکی میں سبقت کر رہے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے. ذالک فوز العظیم, فائنل بہترین بہت بڑی کامیابی. 8ویں صفت جو جناب مسلم کے اندر پائی جاتی تھی اور قرآن مجید نے اس کی تعریف کی ہے, وہ اپنے عہد و وعدے کی وفا. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان ذرا سا بھی دیکھتا ہے حالات بگڑ رہے ہیں, اپنی بات سے پلٹ جاتا ہے. رسول نے مذمت کی, لا دین لمن لا عہد لہ, جو اپنے عہد پہ باقی نہیں رہے وہ بے دین ہے. بہت سی روایات ہیں اس کے لیے. لیکن دوسری طرف سے جو لوگ عہد پہ باقی رہتے ہیں, ظاہر عہد پہ باقی رہنے میں مشکلات ہوتی ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, ان کے لیے قرآن مجید نے تعریف کی. جناب مسلم جس عہد و وعدے سے گئے تھے, جان قربان کر دی لیکن اپنے وعدے سے نہیں ہٹے, بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی. جملہ جان قربان کر دی یہ آسانی سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں, اس بیچ جو مشکلات برداشت کی, جن مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے, جن سختیوں کو برداشت کیا, قرآن مجید نے اس کی تعریف کی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. وہ لوگ کی جو اپنے وعدے اور عہد کی وفا کرتے ہیں اور سختیوں میں بھی میدان جنگ میں صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں. اولئک الذین صدقوا, در واقع یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, صادق ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اور صادق ہیں. وہ اولئک هم المتقون, یہی متقی ہیں. شروع میں جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا نا, کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو متقی ہوں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس کی اطاعت کریں, ہے نا, وہی ہمارے شیعہ. کون متقی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ مشکلات میں حتیٰ میدان جنگ میں اپنے عہد پہ باقی رہے, اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے. 9ویں چیز, جناب مسلم کے اندر جمع مردی پائی جاتی تھی, اور یہ ائمہ کے اصحاب کی خاص صفت ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انصار اور منتظرین کے صفات میں سے بھی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جمع مرد ہوں گے. ان کے اندر یہ شجاعت, یہ طاقت پائی جائے گی. کیسی شجاعت ہے؟ جناب مسلم کے اندر ایمان کو لے کے وہ جمع مردی اور شجاعت پائی جاتی تھی کہ حالات بگڑتے گئے, خراب ہوتے گئے, لیکن اپنے ایمان سے, اپنے تحریک سے, اپنے منشے سے, مقصد سے, مشن سے, امام کے حکم سے ذرا سا بھی نہیں بدلے. قرآن مجید نے اصحاب کہف کی تعریف کی. سورہ کہف آیت نمبر 13. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ وہ جمع مرد ہیں کہ پروردگار کے اوپر ایمان لائے ہیں اور اللہ نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہے نا, کتنی مشکلات کو برداشت کیا لیکن اپنے ایمان سے ذرا بھی نہیں ڈگمگائے. آخری چیز کہ جو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں اور آپ کی زحمت تمام کریں, اگرچہ ارادہ یہ تھا کہ اب تک میں پوری گفتگو ختم ہو جاتی. جناب مسلم کے اندر شہادت کا عشق تھا. شہادت کے عشق کا مطلب کیا ہے؟ جان دینا آخری مرحلہ ہوتا ہے. یعنی جب انسان جان دینے پہ تیار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پہلے کی جتنی بھی قربانیاں ہیں سب قابل قبول ہیں. تبھی تو ہے نا جناب مسلم کے اندر جان دینے کا عشق, شہادت کا عشق تھا. اور جب انسان کسی چیز سے عشق کرتا ہے تو اس تک پہنچتا ہے تو اس کو افسوس نہیں ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. کربلا والے میدان کربلا میں جا کے
پریشان، ہم سنا کسی کو کہ کسی کا چہرہ بہت مضطرب تھا، بہت پریشان تھے، نہیں، بلکہ روایات میں بعض اوقات یہ بھی ہے کہ ان کا چہرہ اور سرخرو ہو جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے عشق ہے وہ سامنے ہے نگاہوں کے. انسان کو جس چیز سے عشق ہوتا ہے جب وہ نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو انسان حشاش و بشاش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے، نہیں خوشی سے سرخ ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا ہم کو عشق تھا وہ ہمارے سامنے، ہم سے نزدیک ہے. قرآن مجید نے بھی اس صفت کی تعریف کی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 74. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. جو بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرے یا جہاد کرے، چاہے وہ قتل ہو جائے اور چاہے وہ غالب ہو کے بچ جائے، جیت کے آ جائے، دونوں صورت میں اللہ کے نزدیک اس کے لیے اجر عظیم ہے. اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہت عظیم اجر ہے، بہت عظیم ثواب ہے. خوب یہ 10 صفات کہ جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہم جناب مسلم سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن پھر یہ اس بات کی یادآوری کرا دیں کہ ایسا نہیں جناب مسلم کے اندر یہ 10 صفات پائے جاتے تھے. جناب مسلم بہترین اور خوبصورت صفات کا مجموعہ تھے، لیکن جہاں یہ سارے صفات پائے جاتے تھے وہاں اگر آپ دیکھیں تو جو صفات کربلا اور کربلا والوں سے مخصوص تھے وہ بھی جناب مسلم میں پائے جاتے تھے. اسی لیے تو آپ کو مقدمہ کربلا کہا گیا ہے. اور نہ یہ کہ جو صفات واقعی مقدمہ کربلا تھے، تو جو مظلومیت کربلا والوں کے ساتھ تھی وہ ساری مظلومیت جناب مسلم کے کردار میں پائی جاتی. اگر کربلا والے پیاسے شہید ہوئے تھے تو مسلم بھی آخری وقت تک پانی نہیں پی پائے، منہ سے خون نکل رہا تھا. حتیٰ کہ کربلا میں سرکار سید الشہداء کی لاش پائمال کی گئی تو کوفے میں بھی مسلم کے لاش کے پیروں میں رسی باندھی گئی اور اس کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا. یہ کم مصیبت نہیں جناب مسلم کے لیے. اگر سرکار سید الشہداء کو چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کی بارش کی گئی تو جناب مسلم کو بھی دھوکے سے ایک گڈھے میں گرا کے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کربلا کی جناب مسلم کے اندر. عزیزان محترم، اگر مصیبت کے لیے دیکھیں تو کم نہیں ہے کہ انسان کہ جس کے پیچھے نماز مغرب میں ہزاروں لوگ ہوں، جب عشاء کے بعد وہ باہر نکلے تو اس کے پیچھے سے لوگ غائب ہو جائیں. مسلم یک و تنہا کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. کوفے کے حالات خراب ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں آ چکا ہے. اس نے کوفے والوں پہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کی جان و مال ہم پہ حلال ہے. کوفے والے اپنی جان و مال بچانے کے لیے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ کے، یوں کہا جائے کہ اسلام کو، رسول کی اس تحریک کو کوفے کی گلیوں میں تنہا چھوڑ کے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے. مسلم تنہا کوفے کی گلیوں میں جا رہے تھے. ایک دروازے پہ کوفے کی گلیوں میں مسلم بیٹھ گئے. ایک ضعیفہ باہر نکلی. اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے. کہ بھائی کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو اپنے گھر چلا جا، کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ مسلم نے اس سے ایک گلاس پانی مانگا. اس بڑھیا نے، ضعیفہ نے لا کے پانی دیا. مسلم نے پانی پیا. اس بیچ جب گفتگو ہوئی اور مسلم نے بتایا کہ جس کا کوفے میں گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، اس کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل ہیں. وہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھی، گھرانے اہل بیت کے. فوراً جناب مسلم کو اپنے گھر میں بلایا، جناب مسلم کی مہمان نوازی کی. لیکن عزیزان محترم، یہ پناہ جناب مسلم کے لیے بہت زیادہ دیر تک نہیں رہی. جس گھر میں جناب مسلم کے چاہنے والے تھے اسی گھر میں جناب مسلم کے دشمن بھی تھے. لہٰذا جا کے حکومت
سے جاسوسی کر دی گئی کہ جناب مسلم یہاں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، جناب مسلم کو جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو ایک مرتبہ آپ نے اسلحے کو اٹھایا، گھر سے باہر نکلنا چاہا۔ بڑھیا نے پوچھا مولا کا، ضعیفہ نے پوچھا مولا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سپاہی تمہارے گھر میں گھس آئیں۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں آ گئے اور ان سپاہیوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میدان کی جنگ بہت آسان ہوتی ہے بنسبت گلیوں کی جنگ کے، اس لیے کہ جب مسلم جنگ کر رہے تھے تو کوئی آگے سے حملہ کر رہا تھا، کوئی پیچھے سے، کوئی چھپ کے حملہ کر رہا تھا، چھتوں سے حملے ہو رہے تھے، لیکن مسلم ان حملوں کو برداشت کر کے جواب دیتے جا رہے تھے۔ فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھیں لیکن مسلم کے لیے کم پڑ رہی تھیں، لہٰذا روایت میں ہے کہ ایک گڈھا کھودا گیا اور ان فوجوں نے دھوکے سے جناب مسلم کو ادھر لے جا کے اس گڈھے کے اوپر سے گزارنا چاہا۔ جناب مسلم اس گڈھے میں گر گئے، چاروں طرف سے گھیر کے اتنا حملہ کیا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب مسلم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس وقت جناب مسلم کو لے کے ابن زیاد کے سامنے آئے۔ ابن زیاد کے سامنے آنے کے بعد ان سارے حالات سے گزرنے کے بعد بھی جناب مسلم نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں جو شجاعت جھلکتی ہے، یہ شجاعت تاریخ اسلام و انسانیت کی بے مثال شجاعت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، وہاں اس غربت کے عالم میں جناب مسلم نے کچھ وصیتیں بھی کی تھیں، اور اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ ہماری زرع کو بیچ کے ہمارے قرض کو ادا کر دیا جائے، اور ایک بہت اہم وصیت یہ تھی کہ ہم نے اپنے مولا امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ مولا کوفے کے حالات بہتر ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ہمارا مولا کوفے کی طرف آتا ہوگا، کوئی مولا کو بتا دے کہ کوفے کے حالات خراب ہو گئے ہیں، اب کوفے کی طرف تشریف نہ لائیں۔ ہاں عزیزان محترم، جناب مسلم اس مرحلے پہ آئے کہ اب جناب مسلم کے قتل کا حکم دیا گیا، دارالحمارہ کے پاس لایا گیا۔ مسلم نے آخری وقت میں پانی مانگا، پانی سامنے آیا، اب جو اس کو منہ سے لگایا تو چونکہ آپ کے منہ میں چوٹ تھی لہٰذا پانی میں خون آ گیا، مضاف ہو گیا، مسلم نہیں پی پائے۔ 3 بار پانی منگایا لیکن جب مسلم نہیں پی پائے تو کہا اب لگتا ہے کہ پیاسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جناب مسلم کو عجیب انداز سے قتل کیا گیا، دارالحمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، وہاں پہ جلاد نے ایک حملے میں آپ کے سر کو تن سے جدا کیا، لیکن اتنے پہ صبر نہیں، اتنے پہ ان کو برداشت نہیں ہوا، مسلم کے جسم کو دارالحمارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکا گیا۔ اور عزیزوں وہ منظر کہ جس کی عکاسی امام حسین سے کی گئی کہ جب مولا نے کوفے کی طرف سے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پوچھا بتاؤ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہ مولا جب ہم کوفے سے نکلے تھے اس وقت مسلم شہید ہو چکے تھے، مسلم کے پیروں میں رسی بندھی تھی اور کوفے کی گلیوں میں مسلم کو گھمایا جا رہا تھا۔ اس عالم میں ہم کوفے کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ آئے مسلم، اگر کربلا میں حسین کے جنازے کو پائمال کیا گیا تو کوفے میں بھی آپ کے جنازے کی بے حرمتی کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا۔